بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ و اطرتہ بعداد کل معلوم اللہ کا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ یا حی یا قیوم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبیست آفاقہا گردیدہ ام مہر بتا ورزیدہ ام بسیار خوباں دیدہ ام لیکن تو چیز دیگری۔ اللہ رب العزت کا کروڑ ہا شکر کہ جس نے اپنی بندگی اور اپنے لاڈلے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی سے سرفراز فرمایا۔ آج کا دن بڑا متبرک دن ہے، آج کی رات بڑی متبرک رات ہے، آج کی رات شب برات ہے، آج کی رات وہ متبرک رات ہے کہ جس رات میں اللہ سبحانہ ہوا تعالی ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال کر ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ آج کی اس رات کے حوالہ سے ہمارے اس اسٹوڈیو میں یشفا ٹی وی کے اس پلیٹ فارم کے اوپر ہمارے ساتھ موجود ہیں اردو ادب کا ایک عظیم حوالہ جناب طاہر محمود طاہر صاحب۔ طاہر محمود طاہر صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ آپ اپنی گوناگوں مصروفیت سے ٹائم نکال کر یشفا کالج میں تشریف لائے، میں صمیم قلب سے آپ کا شکر گزار ہوں اور متشکر ہوں کہ آپ نے اپنے وقت میں سے چند گھڑیاں ہمارے نام کی۔ طاہر بھائی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کی رات بڑی متبرک رات ہے، آج کی اس رات کے حوالہ سے آپ کیا کہیں گے؟ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عزیز وقار، سب سے پہلے تو میں انتہائی مشکور ہوں یشفا گروپ آف کالجز اور یشفا ٹی وی کا کہ جنہوں نے مختلف مواقع پہ کبھی بھی کوئی بھی ایسا اسلامی تہوار اس کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے مختلف مکاتب فکر سے لوگوں کو بلاتے ہیں، تو یہ کوئی کم اعزاز والی بات نہیں ہے۔ اس پر میں ان کا انتہائی مشکور بھی ہوں اور ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تو یہاں تک آج کی اس متبرک رات کا تعلق ہے تو مختلف مکاتب فکر اور دیگر احادیث کتب میں اور دیگر کتب تفاسیر میں اس رات کے حوالے سے بہت زیادہ مختلف علماء نے اپنی اپنی رائے دی ہے، لیکن میں تھوڑا سا اسے ہٹ کے عرض کرنا چاہوں گا کہ جس طرح مختلف مہینوں کی اسلام میں علیحدہ علیحدہ اہمیت ہے اور علیحدہ علیحدہ ان کا ایک مقام ہے، لیکن شعبان کا مہینہ جو ہے اس کی اہمیت اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے کہ اس میں کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں کہ جو کہ اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے انتہائی خوش بختی کے باعث ہے۔ ایک اور بڑی سعادت کی بات ہے کہ سید الشہداء امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ولادت باسعادت اس مہینے میں۔ دوسرا، اللہ رب العزت کا ایک اور احسان عظیم ہے کہ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی کوئی خیال آ جاتا ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنی برگزیدہ اور اتنی محبوب ہستی ہیں اللہ رب العزت کی کہ وہ ان کے دل میں خیال بھی آتا ہے تو وہ اس کو پورا فرما دیتے ہیں۔ تو اس ماہ شعبان میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ ہمارا جو قبلہ ہے وہ بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ ہونا چاہیے، تو اس ہی شعبان کے مہینے میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے قبلہ جو ہے ہمارا تبدیل کیا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، ایک حدیث پاک کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھوں گا، وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ عائشہ تم جانتی ہو کہ اس شب کی یعنی شعبان کی 15ویں شب کی اہمیت کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شب، حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ تمام آنے والے لوگوں کا رزق، تمام آنے والی ارواح اور جتنے لوگوں کی روحوں کو قبض کرنا ہے، جن لوگوں نے مرنا ہے، جن لوگوں نے اس دنیا میں تشریف لانی ہے، ان کو کتنا رزق ملنا ہے، ان کو کس حد تک تکالیف مصائب کا سامنا ہوگا، کس
حد تک رات ساری چیزیں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس شب میں لکھ دی جاتی ہیں. سبحان. اور شب کے معنی ہوتے ہیں، یہ اسم فارسی ہے اور اس میں کسرہ اضافت جو ہے وہ برات لگا، اور اس طرح یہ مضافل ہے، برات لگنے سے شب برات بن گیا، جس کے معنی ہوتا ہے شب معنی رات ہے اور برات معنی قطع کم ہونا. یعنی قطع کرنے سے مراد کہ ہم نے اپنے گناہوں سے قطع تعلقی کرنی ہے، اپنے مالک کے ہاں گڑ گڑا کر اپنے جو سابقہ ہماری غلطیاں ہیں، جو ہمارے سابقہ ہمارے گناہ ہیں، ان سے اللہ رب العزت کے ہاں گڑ گڑا کے رونا ہے. اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ صلاۃ السلام فرماتے ہیں کہ اس رات کثرت کے ساتھ اس رات نوافل ادا کرنے چاہیے اور کثرت کے ساتھ اس رات قیام کرنا چاہیے اور اللہ رب العزت کے ہاں اپنے گناہوں سے معافی مانگنا چاہیے. طاہر صاحب بہت خوب، آپ نے بہت اچھے کلمات نوازے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو ان باتوں کا علم نہیں ہے، جس طرح آپ نے حضرت امام حسین کے بارے میں عرض کیا، اسی طرح بہت سارے. لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ آج کی رات زیادہ سے زیادہ شب بیداری کرنی چاہیے، قیام اللیل ہونا چاہیے. لیکن آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے نوجوان ایسے ہیں کہ جو اس دن کو ایک سیلیبریشن کے طور پر صرف سیلیبریٹ کرتے ہیں اور فائر ورک کرتے ہیں، پٹاخے چلاتے ہیں، چھڑیاں چلاتے ہیں، یا وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا کام کرنا یہ ایک غلط رسم جو آج ہمارے لوگوں نے اس کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ جی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں ہندوستان میں کچھ ایسی رسومات ہیں کہ جن کو ہم نے اسلامی رسومات کو بھی ہندوانہ کلچر میں ڈال دیا ہے. میں اس ضمن میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ جناب حضرت عبد القادر جن کو ہم غوث پاک مانتے ہیں، ان کا میں ایک ان کا حوالہ دینا چاہوں گا کہ میں نے پڑھا تھا. وہ فرماتے ہیں کہ اس رات میں جب لوگوں کے اعمال لکھے جاتے ہیں، جب لوگوں کے زندگیوں کے فیصلے ہوتے ہیں، جب لوگوں کے رزق کے فیصلے ہوتے ہیں، میں اس ضمن میں تھوڑا سا یہ بھی عرض کروں کہ اس رات کے شب برات کے جو تفاسیر میں معنی ہیں، اس کے معنی تقسیم کرنے والی رات بھی ہے، حکمت والی رات بھی ہے. اور وہ فرماتے ہیں، حضرت غوث پاک فرماتے ہیں کہ اس رات جب لوگ عمارتیں بنانے میں مشغول ہوتے ہیں، لوگ اپنا کوئی رزق کمانے میں مشغول ہوتا ہے، مختلف طریقے سے وہ اپنے ہیلے بہانوں سے رزق تلاش کرتے ہیں، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس رات ان کے حصے میں جو کچھ آنا ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے. اور یہاں پہ جو بات آپ نے عرض کی، انہوں نے اسپیشلی یہ فرمایا کہ اس رات بعض لوگ آتش بازی کرتے ہیں، بعض لوگ پٹاخوں کے ذریعے خوشیاں مناتے ہیں. انہوں نے کہا یہ خوشیاں منانے کی رات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں گڑ گڑا کر اپنے گناہوں سے توبہ کی اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کی رات ہے. اور ضمن میں نعیمی صاحب مشہور ہیں، انہوں نے ایک فتویٰ بھی دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی بندہ اس رات آتش گیر مادے کے ساتھ، جس طرح آج کل ہمارے نوجوان نسل کر رہی ہے، اگر کوئی آتش بازی کرتا ہے یا آتش گیر مادے کا استعمال کرتا ہے تو وہ اسلام میں سختی کے ساتھ منع ہے اور حرام ہے. تو لہذا آج وقت کی اہمیت اور ضرورت یہ ہے کہ ہمارے تمام مکاتب فکر کے علماء جو ہیں وہ نوجوان نسل کو یہ پیغام دیں کہ اس رات کی شب برات کی اصل روح کیا ہے، اس میں ہمیں کرنا کیا چاہیے، اس میں کثرت کے ساتھ نوافل ادا کرنے چاہیے. اور اسی رات میں آپ کو ایک اور بات مجھے یاد آ گئی، حضرت عائشہ سے یہ روایت ہے کہ میں نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر مبارک پر تشریف فرما نہیں تھے، وہ گئیں تو دیکھا تو آپ قبرستان میں تشریف فرما تھے. تو وہ پیچھے گئے تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو شاید شائبہ ہوا کہ آپ کسی اور ازواج ان کے گھر چلے گئے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تم اس رات کے بارے میں نہیں جانتی، لوگ اس رات کے بارے سے غافل ہیں. آپ نے فرمایا کہ یہ ایسی رات ہے کہ جو میں نے پیچھے فضائل بیان کیے کہ یہ ان فضائل کی متحمل رات ہے. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اس رات کثرت کے ساتھ نوافل، کثرت کے ساتھ قیام اور کثرت کے ساتھ عبادت کرنی جائے. اسی لیے مساجد میں اس عمل کی ضرورت ہے کہ اس کو تھوڑا سا اس بات کو اجاگر کیا جائے اور صلاۃ و تسبیح وغیرہ اور نوافل، اور چونکہ اب کرونا وائرس کے حوالے سے مساجد میں جانے پر پابندی ہے تو بہتر یہ ہے کہ نوجوان نسل تمام لوگ گھروں میں رہ کر کثرت کے ساتھ عبادت کریں اور اپنے رب کو منائیں اور اللہ کے ہاں یہ التجا کریں، ملتجی ہوں
کہ ہمارا جو ہے ملک جو ہے اس کو اس وبا سے پوری دنیا کو، اور یہ آج بہترین موقع ہے اللہ کو منانے کا کہ ہم کرونا وائرس کے حوالے سے دعائیں کریں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنی حاضری پیش کریں اور اپنے گناہوں پر گڑ گڑا کر ملتجی ہوں کہ اے مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اور اس ضمن میں اپنا ایک شعر بھی پیش کروں گا۔ بھنور میں ناؤ ہے اپنی، اندھیری رات سر پر ہے، عطا کر دو تصرف سے کنارہ یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ۔ بہت یہ طاہر محمود طاہر صاحب تھے، بہت ہی اچھے کلمات سے وہ نواز رہے تھے۔ یقیناً میں بہت شکر گزار ہوں طاہر محمود طاہر صاحب، آپ نے اپنے وقت میں سے مصروف ترین گھڑیوں میں سے چند گھڑیاں ہمارے نام کی، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ جی عزیزان گرامی، جس طرح طاہر محمود طاہر صاحب فرما رہے تھے، مجھے وہ بات یاد آ گئی کہ بغداد کی گلیوں میں ایک آدمی برف بیچ رہا تھا اور برف بیچنے والا یہ منادی کر رہا تھا، ہے کوئی جو مجھ سے میرا یہ سودا خرید لے، ہے کوئی یہ جو مجھ سے میرا یہ سامان خرید لے، کیونکہ اس کو نظر آ رہا تھا کہ جیسے جیسے سورج کی دھوپ بڑھ رہی ہے اس کی برف پگھل رہی ہے، اور پگھلتے پگھلتے شام کے وقت تک اس کی یہ برف کا جو سامان تھا وہ ختم ہو جائے گا۔ تو وہ اپنے دل میں یہ گمان رکھ کر منادی کر رہا ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے یہ میرا سامان خرید لے۔ اسی طرح یہ مثال ایسے ہے کہ جس طرح کوئی پھول بیچنے والا ہو اور وہ پھول بیچتے بیچتے اس کو اسی وقت اس کے پھول اگر نہ بکیں تو شام تک اس کے پھول مرجھا جائیں گے۔ تو جس طرح وہ پھول بیچنے والے کے دل میں ملال ہوتا ہے، جس طرح برف بیچنے والے کے دل میں ملال ہوتا ہے، آج کی رات ہم سب کو یہ دونوں مثالوں سے یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہماری زندگی کے یہ چند لمحات بھی گزر رہے ہیں۔ آج کی رات ہم سب کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی کی برف بھی پگھل رہی ہے، ہمارے اس گلستان کے پھول بھی مرجھا رہے ہیں۔ سو آج کے دن ہمیں یہ اکاؤنٹیبلٹی کا دن ہے، احتساب کا دن ہے، ہمیں سوچنا ہے اپنے گناہوں کے اوپر، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ رسالت میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جناب یہ استغاثہ پیش کرنا چاہیے اور گر گڑا کر اللہ کے حضور یہ دعائیں آج کی رات مانگنی چاہیے۔ قیام اللیل کر کے، نوافل کی ادائیگی کر کے، قرآن مجید کی تلاوت کر کے ہمیں اللہ کے حضور یہ التجا کرنی ہے کہ یا اللہ اگرچہ ہم بہت گناہ گار ہیں، ہم نے اپنے گناہوں سے زمین سے لے کر آسمان تک جتنا کلا تھا وہ بھر دیا، لیکن اللہ یا اللہ تو ہم سے بہت پیار کرتا ہے، تو ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، ہمارے دلوں کے اس تاریکی کو نہ دیکھ، بلکہ ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال کر اپنی رحمت کو دیکھ، اور اپنی رحمت سے ہم سب کے دلوں کو روشن اور منور فرما دے۔ آج کی رات اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام، اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے۔ السلام علیکم۔